اور دوسرا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات ہیں، اور آپ نے اپنی کتاب جو روحانیت میں شیخ طریقت کا درجہ رکھتی ہے، کشف المحجوب شریف سے ایک باب کے کچھ حصے کو پڑھا، اور وہ تھا جود و سخا کے متعلقہ۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور آج 26 صفر المظفر ہے، کل 25 تاریخ تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس تھا۔ تو اسی موضوع سے ریلیٹڈ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا ایک پہلو ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آج ذکر کریں گے۔ پچھلے جمعے یہ جود و سخا کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو جواد کہنا چاہیے، سخی نہیں کہہ سکتے۔ اور اس ضمن میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سخاوت کا پہلو بیان فرمایا کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، الصوفی دمہ حضر و ملکہ مباح۔ صوفی وہ ہے کہ اس کا خون معاف ہو اور اس کی ملک مباح ہو۔ یہ بڑا ہی مشکل عنوان ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو صوفی باصفا ہوتا ہے وہ انتقام لینے سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اسے قتل بھی کر دیا جائے تو وہ وصیت نہ کرے کہ میرے قتل کا بدلہ لیا جائے، اور اس کے مال کے مباح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ تو ویسے ہی اس اللہ والے کے کھلے رہتے ہیں۔ یہ تھوڑا ایکو کم کیجئے گا جی، سادہ آواز کیجئے گا۔ ہاتھ تو اس کے ویسے ہی کھلے رہتے ہیں، لیکن اگر صوفی کی ملکیت کی کوئی چیز بندہ ویسے ہی اٹھا لے تو وہ اس پر بھی اس کی گرفت نہیں کرتا، اور قیامت کے دن وہ مطالبہ کرنا یا اس کا بدلہ لینا اس کی آرزو بھی نہیں رکھتا۔ اتنے کامل درجے کا سخی ہوتا ہے صوفی کامل۔ اس ضمن میں دادا صاحب علیہ رحمت نے شیخ ابو مسلم فارسی علیہ رحمت سے ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کے ساتھ حرمین شریفین کے مبارک سفر پر تھے۔ حلوان ایک علاقے کا نام ہے، جب وہاں کا نواحی علاقہ آیا جیسے دیہاتوں کے روڈ ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ کرد قوم کے لوگوں نے ہمارا راستہ روک لیا اور لوٹنا شروع کر دیا۔ ساڑے کپڑے انہوں نے چھین لیے۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کوئی مقابلہ نہیں کیا اور سوچا کہ اگر ہم مقابلہ نہ کریں تو یہ ہم سے خوش ہوں گے، لیکن ان صوفیوں کی جماعت میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جس کو بڑا غصہ چڑھا ان کردوں کی لوٹ مار پر، تو اس نے ان کے ساتھ مزاحمت کی۔ کرد لوگوں نے تلوار سونت لی کہ ہم نے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ ابو مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے مل جل کر اس کا مین ترلا کیا کہ یہ ہمارے ساتھ آیا ہے، اس کو نہ ماریے۔ اب آپ غور سے سنیے گا، بڑی عجیب بھی اور کمال کی بات ہے۔ حضور فیض عالم علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک بندے نے ہم سے کہا کہ یہ صوفی ہونے کے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ آپ کی جماعت کا فرد ہی نہیں ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ کیسے جھوٹا ہے، یہ تو ہمارا رفیق ہے، ہمارے ساتھ ہے۔
تو اس کرد نے یعنی لوٹ مار کرنے والے فرد نے کہا یہ صوفی نہیں ہے، یہ صوفیوں میں رہ کر خباثت کرتا ہے، ایسا آدمی ختم کر دینا لازم ہے۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے بڑی مرتبہ درویشوں اور صوفیوں کے قافلوں کو لوٹا ہے، لیکن کسی نے ہمارے ساتھ مزاحمت نہیں کی، وہ مقابلہ ہی نہیں کرتے۔ اس بندے نے آپ کی جماعت میں رہ کر ہم سے مزاحمت کی ہے، یہ اپنے دعوی تصوف میں بھی سچا نہیں اور آپ کی جماعت کا فرد بھی نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ اس دور میں صوفیاء، اولیاء، صلحاء اس معیار کے ہوتے تھے کہ ڈاکو اور چور بھی ان کی اصل نشانیوں کو جانتے تھے۔ حضرت داتا صاحب گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی سخاوت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن جعفر الطیار رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں، حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کے داماد ہیں، کربلا معلیٰ میں شہید ہونے والے دو عظیم شہید حضرات کریمین اون و محمد کے والد ماجد ہیں۔ مدینہ منورہ میں حسنین کریمین کے بعد جس ہستی کی سخاوت سب سے زیادہ مشہور تھی وہ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار کی ذات پاک تھی۔ سائلوں کو، ضرورت مندوں کو اس بات کا پورا یقین اور اعتماد اور بھروسہ ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار کی خدمت میں جائیں گے تو کبھی خالی جھولی لے کر نہیں آئیں گے۔ اچھا عجب بات ہے کہ یہ واقعہ جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایسا ہی واقعہ حضرت کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں بھی منقول ہے۔ خیر، حضور فیض عالم لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار ایک چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ چراگاہ سے مراد کیا ہے؟ کھلے میدان جہاں گھاس اگی ہوتی ہے اور جانور وہاں چرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار نے ایک حبشی غلام کو دیکھا کہ وہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اس کے پاس ایک کتا آ کر بیٹھ گیا تو اس حبشی غلام کے کھانے کا وقت ہوا، اس نے اپنی روٹی نکالی اور روٹی نکال کر کتے کے آگے ڈال دی۔ کتے نے جلدی جلدی ایک روٹی کھائی اور پھر حضرت عبداللہ کا منہ دیکھنے لگ گیا۔ اس نے دوسری روٹی نکال کر بھی حبشی نے کتے کے آگے ڈال دی اور اسی طرح تیسری روٹی بھی اس کے آگے ڈال دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حبشی غلام سے پوچھا کہ تیرا روز کا کھانا کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی اتنا ہی مجھے ملتا ہے جتنا آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ تو نے کل کا کل کھانا کتے کے آگے کیوں ڈال دیا؟ تو اس غلام نے حضرت عبداللہ سے کہا اس لیے کہ یہ کتا اس علاقے کا نہیں ہے، یہ کہیں دور سے آیا ہے، بھوک کا ستایا ہوا ہے، کسی نے اس کو کھانے کو کچھ دیا نہ ہوگا اور یہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے تو میرے ضمیر نے پسند نہیں کیا کہ ایک جانور بھوکا سامنے آ کر بیٹھ جائے اور میں کھانا کھاؤں اور اس کو کچھ نہ کھلاؤں، اس لیے میں نے اپنی ساری روٹیاں اس کو کھلا دی ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کو حبشی غلام کی یہ ادا، یہ طریقہ بڑا پسند آیا اور آپ اس باغ کے مالک کے پاس تشریف لے گئے جس کے اندر یہ حبشی غلام بطور غلام کام کرتا تھا۔ اس سے اس کا باغ بھی خریدا اور وہ غلام بھی خریدا اور حبشی سے آ کر فرمایا کہ میں نے تجھے خرید لیا ہے اور میں تجھے اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں، اور یہ باغ جس میں تو ملازمت کرتا ہے آج کے بعد تو اس کا ملازم نہیں ہے بلکہ تو اس کا مالک ہے، یہ باغ میں نے تیرے حوالے کر دیا۔
لیکن بڑی کمال کی بات آخری سطر کے اندر ہے، مدتوں غلامی کے طوق میں رہنے والا حبشی اور سخت گرمی کے اندر بھی باغ کی رکھوالی اور بکریوں کو چرانے والا حبشی آج آزادی کی نعمت بھی پا رہا ہے، اور وہ باغ جس کی اس نے پوری زندگی رکھوالی کی، اس باغ کا مالک بھی بن گیا، لیکن وہ اندر سے کسی اور دنیا کا بندہ تھا۔ اور یہ جو جوہری ہوتے ہیں نا، یہ موتیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ امیر خسرو علیہ رحمت کہتے ہیں کہ جوہری کی گھت جوہری جانے کہ جو کوئی جوہری ہوئے، گھائل کی گھت گھائل جانے کہ جن لاگی ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار سمجھ گئے تھے کہ جو بندہ اپنی روٹی قربان کر رہا ہے اور یہی صبح شام کا کل کھانا ہے جو اس نے ایک کتے کو کھلا دیا، اس کو باغ کا مالک کر دیا، لیکن وہ واقعی بڑا قیمتی موتی تھا۔ اس نے کہا حضور والا، آپ نے یہ بکریاں بھی مجھے دے دی، یہ باغ بھی مجھے دے دیا، اور مجھے اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا، یہ آپ کی کریمی ہے۔ اب میں یہ بکریاں اور باغ اس نام پر صدقہ کرتا ہوں جس کے نام پر آپ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے نا جی، سیکنڈ بھر یا چند سیکنڈوں کا مرحلہ یا منٹ مان لیجئے کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے بسنے والا بندہ باغ کا مالک ہو گیا، بکریوں کا مالک ہو گیا، ساری زندگی غلامی کی توق میں بندھا ہوا بندہ آزاد بھی ہو گیا اور ڈھیر سارے مال کا مالک بھی ہو گیا۔ پر اللہ والوں کے نزدیک، کاملین کے نزدیک، روڑا اور ہیرا جب تک ایک جیسا نہ ہو، اولیاء کہتے ہیں وہ صوفی و درویش کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہوتا۔ اس بندے نے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ سخاوت ہے، یہ معیار ہے۔ اسی طرح حضور فیض عالم سخاوت کو بیان کرتے ہوئے اپنے جد کریم، کیونکہ دادا صاحب حسنی سید ہیں، کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضرت امام حسن پاک کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا، اے رسول کریم کے شہزادے، مجھ پر 400 درہم قرض ہے۔ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور آپ کے سوا کس کے دروازے پر جاؤں؟ مہربانی کیجئے، میری مدد کیجئے۔ حضرت امام حسن پاک نے اس کو 400 درہم عطا فرما دیے، لیکن واقعہ ختم نہیں ہوا۔ سائل کی ڈیمانڈ 400 درہم ہے، وہ سخی نے کر دی پوری۔ 400 درہم عطا کر کے حضرت امام حسن مجتبی جب گھر تشریف لائے تو رونے لگ گئے۔ جو وہاں موجود تھے حاضرین، انہوں نے عرض کی کہ حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سوالی بڑے ہی دکھ اور تکلیف کے دور سے گزرتا ہوا میرے پاس آیا ہے۔ ذرا جملہ سنیے گا، یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی پاک نے فرمایا 400 درہم مانگنے آیا، میں نے اس کو دے دیے، لیکن غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کی ضرورت خود اس سے کیوں نہیں پوچھی؟ اس کو یہاں آ کر سوال کیوں کرنا پڑا؟ دادا صاحب اس پورے باب میں سخاوت سمجھا رہے ہیں کہ سخاوت کیا ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ ساڈے ورگے بندیاں لئی 16ویں جماعت کا سبق ہے، ٹھیک ہے جناب، 16ویں جماعت کا سبق ہے، لیکن یہ سبق سیکھنا بھی چاہیے اور مالک اس کی توفیق ہمیں عطا کر دے
اور ہماری دل کی دنیا کو ایسا کر دے. فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ اس کو خود آ کر ضرورت کیوں بیان کرنی پڑی. حق تے ساڈا بنتا ہے کہ لبھیے کہ کوئی ضرورت مند تے نہیں جس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے. یہ معیار سخاوت ہے اور یہ جچتا بھی اس گھرانے کو ہے کہ جنہوں نے کبھی اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں ہے. اور اسی طرح کا واقعہ خاتم الوفاد امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا. وہ بڑا تگڑا واقعہ ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں اور ان کی مدت خلافت بہت تھوڑی ہے. ان کے دربار میں، اب یہ دربار امیر المومنین کا دربار ہے، اسلامی اسٹیٹ اور آسان لفظوں میں کہوں ریاست مدینہ منورہ کے سربراہ کا دربار ہے. سائل نے تحریراً اپلیکیشن دی جس میں اس نے کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے یہ چاہیے. جیسے وہ 400 درہم لینے آیا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. حضرت امام عرش مقام سرکار امام حسن کریم نے وہ 400 درہم وہ کاغذ پکڑا، وہ درخواست لی اور کھولے پڑے بغیر فرمایا تو نے جو مانگا ہے نا ہم نے تمہیں دیا. ایک دفعہ غور کر لیں میں نے آپ کو کیا بات سنائی ہے. کیا فرمایا؟ تو نے جو مانگا ہے نا اس میں ہم نے تمہیں وہ. بعد میں اسے کھول کر پڑھا، جو بھی اس کی ڈیمانڈز تھی امام سیوطی نے وہ نقل نہیں کی. آپ نے خزانچی کو حکم دیا کہ اس کو یہ چیزیں فراہم کر دی جائیں. اس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو ایک عرض کروں. فرما کہو. عرض کی آپ پہلے بغور اس کی درخواست تو پڑھ لیتے. اگر اس کی مانگی ہوئی چیزیں ہمارے پاس موجود نہ ہوتی تو یہ ہاں کسی عام بندے کی تو نہیں تھی، یہ آپ کی ہاں ہے. تو پھر ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا، یعنی ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہوتی، ہمارے پاس اس کی گنجائش نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ بڑے لوگوں کا بڑا جواب. امام کریم نے فرمایا درخواست پکڑ کے ہم پڑھتے، پڑھ کے غور کرتے، پھر تمہیں حکم دیتے. اس رکے کے کھولنے، پڑھنے اور غور کرنے میں جتنا وقت صرف ہونا تھا اتنی دیر تک یہ بندہ صرف سوالی کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑا رہتا اور ہم اتنی دیر کسی کو سوالی کی حیثیت میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے. کیوں جناب؟ معیار سخاوت کی آئی سمجھ؟ یہ کشف المحجوب شریف ہے. یہ ہے معیار سخاوت. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد حضرت داتا صاحب علیہ رحمت نے ایک اور بزرگ کی بات بیان کی، یہ بھی نہایت قابل توجہ ہے. حضرت ابو سہل رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سہل جو ہیں وہ صدقہ دیتے، خیرات کرتے تو کسی درویش، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ صدقے کو، اس چیز کو جو رقم ہوتی تھی وہ ضرورت مند کے سامنے زمین پہ رکھ دیتے تھے. لوگوں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ والا مرتبت اس عمل میں کیا حکمت ہے کہ اگلے بندے کے ہاتھ میں دیے جانے کی بجائے آپ اس چیز کو، صدقے کو، خیرات کو، اس رقم کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جملہ سننا، لکھا داتا صاحب نے ہے اور ہے حضرت ابو سہل کا. داتا صاحب ہی عقلوں میں نہیں آتے تو جن کا ذکر داتا صاحب کر رہے ہیں وہ کتنا تگڑا ولی ہوگا. حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا دینار اور درہم، یہ کرنسی ہے، سونے کا سکہ، چاندی کا سکہ. فرمانے لگے کہ دینار اور درہم کی وہ قدر نہیں
جو کسی مسلمان کے ہاتھ کی مجھے عزت ہے، میرے نزدیک درم و دینار مال و زر کی وہ قدر نہیں جو ایک مسلمان کے ہاتھ کی قدر و قیمت ہے۔ اگر میں کسی کو خیر خیرات صدقہ اس کے ہاتھ میں دوں تو میرا ہاتھ اونچا ہوگا، لینے والے کا ہاتھ نیچا ہوگا، اور مجھے رب سے بڑی شرم آتی ہے کہ میں کون ہوتا ہوں اپنے ہاتھ کو اوپر کرنے والا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ ان اولیاء صوفیاء کو گھنگروؤں اور لال پیلے کپڑوں اور ناچ گانے اور انگوٹھیوں تسبیحوں اور مالاؤں نے ولی نہیں بنایا، ان اداؤں نے ان کو عروج پر پہنچایا۔ ہمارے ہاں تو ولایت گیٹ اپ سے پانے کی کوشش ہو رہی نا اس دور کے اندر، اور یہ تو 1000 سال پہلے داتا صاحب نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے دور کے اندر لوگوں نے درویشوں کے کپڑے پہن لیے، صوفیوں کی بولی سیکھ لی، لیکن اندر ان کا درویشی سے خالی ہے، اندر ان کا تصوف سے خالی ہے۔ 1000 سال پہلے یہ کنگال تھا اور یہ کال تھا، آج کے دور کا حال کیا ہوگا؟ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید سخاوت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں 2 من مشک بھیجی۔ مشک یہ بڑی قیمتی خوشبو ہے، اور آج کے دور کے اندر بھی اگر اصل مشک ہو تو وہ ہزار روپیوں کے کا تولہ میسر ہوگی، اگر اصل کہیں سے ملتی ہو تو ظاہری بات ہے اس دور میں ایسے کیمیکلز کا دور نہیں تھا، سیدھی سیدھی وہ اصل مشک تھی، اور ویٹ اس کا کیا ہے 2 من۔ اچھا، یہ خاص تحفہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اسے فروخت کر کے ڈھیر سارا مال بھی لیا جا سکتا ہے۔ داتا حضور فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشک کو پانی میں ڈالا اور اپنے غلام صحابہ کرام کو بلا کے نہ سارے کے جسموں پہ مل دی کہ یہ خوشبو تمہارے کام بھی آ جائے۔ کوئی آئی سمجھ؟ سخاوت کو سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اب حضور نے فیض عالم نے آگے حدیث کوٹ کی کہ ایک سوالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی تھی، اصل میں وادی کہتے بھی پہاڑوں کے دامن میں جو خالی حصہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ تو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی تھی، اور وہ وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی، اور وہ ساری کی ساری بکریاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں تھیں۔ ویسے تو ہر شے حضور کی ملک میں ہے۔ اس سوالی نے بارگاہ اقدس میں آ کر سوال کیا، اور تھا بھی وہ غیر مسلم، کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ وادی میں جو اتنی ڈھیر ساری بکریاں پھر رہی ہیں وہ آپ کی ہیں؟ فرما ہماری ہیں۔ تو کہا جی مجھے بھی اس میں سے کچھ دیں۔ ایک غیر مسلم دوسری جگہ سے آتا ہے تو کوئی چیز مانگتا ہے تو پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے۔ استحقاق تو نہیں رکھتا کہ اس کو کس لیے بکری دی جائے، لیکن سوال نبی پاک کے دربار میں ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ سب کی آواز نہیں آئی۔ وہ ساری بکریاں، اور اس کو سٹک عطا کر دی، چھڑی عطا کر دی کہ جس سے بکریوں کو ہانکا جاتا ہے۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور بکریاں لے کر مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومتا رہا اور کہا یا قوماہ، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ۔ جس نبی کا کلمہ پڑھنے کا تمہیں میں کہہ رہا ہوں نا، اس کی بارگاہ کا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا میں غنی کر دیتے ہیں اور آخرت میں جنتی کر دیتے ہیں۔
یہ روایت اکثر میں ماہ میلاد میں بھی ذکر کرتا ہوں جو ہو چکی بیان، کہ یہ جو ہم 12 ربیع الاول کو جلوس میں نکلتے ہیں، حضور آ گئے، سرکار آ گئے، سرکار کی آمد مرحبا، ٹھیک ہے، یہ سبق تو ہمیں اس بندے سے بھی ملتا ہے کہ جب نعمت و کرم و احسان جھولی میں ڈال جائے تو پھر سمٹ کر دبک کر گھر میں نہ بیٹھے، باہر روڑا پا دے کہ اللہ کا فضل ہو گیا۔ اور یہی رب فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کریں، اللہ کی نعمت کا۔ جود و سخاوت کو بیان کرتے ہوئے حضور فیض عالم نے ایک اور حدیث نقل کی۔ ہمارے اکثر باپوں کو دعا ہی نہیں آتی اس دور میں، القابات 1 درجن بار ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے درود نہیں پڑھنا آتا۔ یہ صوفیوں کا بادشاہ ہے داتا گنج بخش۔ حضور فیض عالم کی درگاہ مرکز اولیاء ہے، مرکز اولیاء، عالم ربانی ہے۔ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نقل کی، اور یہ بھی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 1000 درہم پیش ہوئے۔ کتنے جی؟ 1000 درہم۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان درہموں کو کھول کر چادر مبارک میں ڈالا اور تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ تقسیم فرما کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے قیام فرمایا آستانہ شریف پہ تشریف لے جانے کے لیے، تو حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ جملہ قضا کرنے کا نہیں ہے، بڑے غور سے سنیے گا، 1000 درہم ہے، تقسیم کر دیا، اور جب وہاں سے قیام فرمایا تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ میری نظر حضور کے وجود شریف پہ پڑی تو بھوک کی وجہ سے حضور نے اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آ رہی سمجھ؟ جواد کیا جی؟ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب مخلوق کے اندر، یعنی جواد اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اسم ہے نا، لیکن جب حضور کے لیے یہ اسم پڑھا جائے گا تو معنی بدلے گا، تب وہاں یہ معنی ہوگا جو آپ بھوکا رہے دوسروں کو کھلائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواد۔ یہ کثیر روایات حضرت فیض عالم گنج بخش نور اللہ مرقدہ نے جود و سخاوت کے بارے میں بیان کی۔ ان کا خلاصہ کیا ہوا؟ سخی میں اور جواد میں داتا صاحب نے جو فرق بیان کیا وہ یہ ہے کہ سخی وہ ہے جو پسند اور ناپسند پہ دیتا ہے، اپنی چوائس پر وہ خیرات کرتا ہے۔ جواد رب کو کہیں گے، یہ پچھلے جمعے کا سبق ہے کہ دادا صاحب فرماتے ہیں اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے، اللہ کو جواد کہیں گے، کیونکہ سخی وہ ہے جو پسند اور ناپسند کو سامنے رکھتا ہے، اینو دینے اینو نہیں دینے، لیکن جواد وہ ہے انہوں نے کہا کوئی نہیں دشمن بھی آ گیا اینو بھی دے دیو۔ اور یہ شان اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات کی ہے۔ سخاوت، سخاوت کے لیے جب ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سخاوت کا بنیادی تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے، جیب کی باری بعد میں آتی ہے، یہ بھی مشکل بات ہو گئی۔ سخاوت کا بنیادی لنک اور تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ اور یہ حدیث پاک ہے کہ حضور سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن فرمایا کہ غنا، غنا اب کس کو کہتے ہیں؟ بے نیازی ہو جائے، شان استغنا بھی کہتے ہیں، غریب بے پرواہ کو کہتے ہیں۔
اور سخی کو مجازن غنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اتنا تقسیم کرتا ہے کہ اسے اندیشہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے کل کی بچے. سمجھ گئے؟ اب نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اپنے قلب انور منور کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ غنا یہاں پر ہوتی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ جملہ کہا کہ سخاوت کا تعلق جیب سے بعد میں ہے، دل سے پہلے ہے. چلو اس پر ایک حدیث پاک سنیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار انور میں تحائف آتے یا مال غنیمت پیش ہوتا یا مختلف جو علاقوں پر ٹیکسز آئے تھے اس کا مال آتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے تقسیم کیے بغیر گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے. ایک دن عشاء کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یہ حضرت بلال پاک حضور کے خزانچی بھی تھے. تو ایک دن فرمایا رات کو، بلال وہ جو مال آیا تھا بچ تو نہیں گیا؟ حضور تھوڑا جا بچ گیا ہے. فرما پھر آج اسی کار نہیں جانا. اس رات مسجد اقدس مسجد نبوی شریف کو اپنے وجود پر نور کی برکتوں سے نوازا اور صبح کو بقیہ بچا مال بانٹ کر پھر حضور آستانہ پر تشریف لے گئے علیہ الصلوۃ والتسلیم. اسی طرح ایک بار یوں ہوا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ڈھیر سارا مال آیا، حکم کی تعمیل میں بانٹ دیا، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے کل کے خرچے کے لیے، کیونکہ جے پرونے آنا ہے تو سرکار انہاں نو فرمانا ہے دی روٹی دا انتظام کر، تو کہتے ہیں میں نے کچھ درہم بچا لیے. آستانہ شریف پر تشریف لے جانے سے پہلے فرمایا مال میں سے کچھ بچا تو نہیں؟ عرض کی حضور میں نے چند درہم کل کے خرچے کے لیے بچا کے رکھ لیے. فرما بلال خرچ کر، خرچ کر، عرشوں کے مالک سے، عرشوں کے مالک سے نا امید نہ ہو. جس نے آج عطا فرمایا ہے وہ کل بھی عطا فرمائے گا. وما خرچ کر، جس نے آج دیا وہ کل بھی عطا فرمائے گا. اچھا میں ایک روایت سنانا چاہتا تھا، اس سنانے سے پہلے دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے مزید بیان کر دی ہیں. اب وہ روایت سنیے جو میں بنیادی طور پہ عرض کرنا چاہتا تھا. غنیمت کا مال آیا اور مال بھی ڈھیر تھا، لیکن یہ وہ دور تھا کہ فقر بھی بہت تھا. آپ کو کئی مرتبہ صحابہ صفہ علیہم رضوان کی کیفیات سنائی ہیں، جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا ہے کہ اکثر اصحاب صفہ کے پاس ایک چادر ہوتی تھی اور بعضوں کے پاس وہ چادر اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ وہ اس کو پکڑ کے رکھتے تھے تاکہ پردہ قائم رہے. اور حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں کہ جتی تے ایویں کسے کسے دے پیراں چوندی سی، بلے 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 ننگے پیری چلنا، کنڈیاں بھی چب چب کے اپنا کام کر لیا تے پیر اپنے مزاج تے قائم رہے. خیر وہ فرماتے ہیں کہ مال تقسیم ہو رہا ہے، لوگ دیوانہ وار آتے ہیں، حضور مجھے بھی عطا کریں، مجھے بھی عطا کریں. سرکار علیہ السلام نے سارے کا سارا وہ ڈھیر جو تھا وہ بانٹ دیا، عطا فرما دیا. اب بعضوں کو بعد میں خبر ملی تو وہ بھی دوڑ کر آئے. اب وہ جو ظاہری اسباب جتنا مال تھا وہ ختم ہو چکا. اب وہ کہنے لگے حضور ہن اسی کتھے جائیے، سانو بھی ضرورت ہے، سانو بھی ان کچھ دیو.
اور آپ پہلے ہی سن چکے نا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں 1000 دینار درہم تقسیم کر دیا اور خود پیٹ مبارک پہ پتھر بندھا ہوا ہے. تو یہ ڈھیر بھی جو آیا ہے سرکار نے اس میں سے بھی کچھ بچا کے نہیں رکھا. حضور اسی کتنے جائیے سانو بھی دیو، سانو بھی دیو. جواب سننا، سخاوت دیکھنا. جب وادی دیکھو فرمایا ایسا کرو جتنا مال تھا تمہارے سامنے ہے کہ ہم نے کچھ نہ رکھا، ہاں کچھ نہیں رکھا. تو اب تم اس طرح کرو کہ ہمارے نام پہ کسی سے قرض لے لو. بلے 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 بلے، سبحان اللہ. ہر ایک نے اپنی اپنی ضرورت بیان کی نا، مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے. فما ساڈے نام تے لے لو تو جدو مال آئے گا ادا اسی کر دیا گے. غور کیا آپ نے؟ یہ ہے کریمی، یہ ہے سخاوت اس نہج اور عروج پر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سخاوت کا تعلق جیب سے پہلے. اگر اس دل کا مزاج کاسے والا ہے نا، کشکول والا ہے، تو بندہ سخی نہیں ہو سکتا. اور اگر دل بادشاہی پہ اتر آئے تو سبحان اللہ. یعنی بخیل بندہ جتنی مرضی کوشش کرے وہ کوئی کچھ فیصد کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دے متھے دے وٹ، چہرے دا رنگ، مزاج دی برہمی، طبیعت دی سختی وہ بتا دیتی ہے کہ ہمیں اوکھا سوکھا لگا ہے کہ ان بندے بالکل ہی ساڈا ڈگا نہ لا دین، لیکن اندر سے نہیں. بابا بلے شاہ نے آکھیا سی نا، خلقت آوے رج رج کھاوے تے راضی ہووے بلا. بابا بلے شاہ کہندے نے کہ اسی تے ہی چاہنے بھی چولہا بلدا رہے، روٹیاں پک دیاں رہن تے دنیا آئی جائے تے کھائی جائے تے بلا خوش ہوئی جائے. اچھا اے بابا بلے شاہ نہیں آکھیا بھی لوکی آئی جان تے بوریاں دئی جان، مٹھی گرم کری جان تے راضی ہووے بلا. وہ آندن جڑا میرے کول ہے نا ایتھے پکی جائے تے بلا راضی ہوئی. تو سخاوت کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہوتا ہے، اور اگر دل اجازت نہ دے تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ جیب میں ہاتھ ڈال سکے. اور اگر دل سخی ہو تو پھر انج بھی ہوندا ہے کہ تسی ساڈے نام تے لے لو، ظاہرا نہیں ہے نا تو میں ساڈے نام تے لے لو. اب ایک اور بات کہنے لگا ہوں، بات باب جامی کی ہے لیکن بڑے سادہ لفظوں میں سنانے لگا ہوں. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، عشق نگر کا یہ بھی کمال شہ سوار ہوا ہے. آرزویں بڑے بڑوں نے کی ہیں پر باب جامی کی یہ جو آرزو ہے نا اس پہ بھی قربان ہو جائیں. حضرت جامی کہتے کاش حضور کی کسی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا. اللہ اکبر، یہ عشق و مستی ہے. کاش جانے جانا کی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتے کا نام جامی ہوتا. جامی تینوں کی لبڑ ہے نہ تے کتے دا جامی ہونا سونا کہ اس بہانے کدی مالکاں دے منہ تے ساڈا نا ہی آ جاندا. غور کر رہے ہیں؟ کئی دفعہ آپ کو یہ پہلے حدیث ہی بیان کر چکے، یکدم ذہن کے ورق پر آئی ہے. مسند شریف میں امام احمد بن حنبل نے اس کو لکھا ہے. حضور علیہ السلام کی عادت اقدس اور مزاج پاک یہ ہے کہ حضور کسی کے ہاں کرم کرتے، کسی کے دروازے کو رشک جنت بنانا ہوتا تو سرکار دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ دروازے کے باہر السلام علیکم. تو اگر گھر والا موجود ہوتا آواز سنتا تو اس وقت سننے کی راہ میں کوئی شور و غل رکاوٹ نہیں تھا. جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، پنکھوں کی آوازیں ہیں، روڈ پر گاڑیوں کا کبھی ہارن کی آواز آ جائے گی، خاموشی ہوتی تھی. تو جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم. اندر صحابی پاک موجود ہے، کی حال ہوئے گا جناب؟ کیا سمجھے آپ؟
بیٹھیاں بٹھایا کسی نو آواز آئے کہ کریم بوئے تے آپ کرم کرنا آ گئے، کیا عالم ہو، سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد۔ امیر خسرو کہتے ہیں نا خبرم رسید ان شب کے نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد۔ خبر ملی ہے کہ آج رات اس شاہ سوار نے آنا ہے، خبر ملی ہے کہ آج رات اس شاہ سوار نے آنا، کہا سر من فدائے راہ، میں اس راہ پر اپنا سر قربان کر دوں جس راہ سے حضور کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ آپ بغور دیکھیں نا جی تو کوئی بولی بھی نمی نہیں ہے، انہیں سارے دے عشق دا انداز رنگ بکھرے نے، بولی کریم فرما رہے السلام علیکم، لیکن اگلی بات سننے سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ حضور علیہ السلام ایسا عمل 3 بار فرماتے تھے۔ کتنی بار؟ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اس میں وقفہ ہوتا تھا۔ سلام ارشاد فرمایا السلام علیکم تو انہوں نے آہستہ سے اندر بیٹھے، وعلیکم السلام۔ سردار نے دوسری بار فرمایا، انہوں نے ایسے ہی آہستہ سے اندر، پھر تیسری بار فرمایا، پھر ایسا حضور تشریف لے گئے۔ ہن جناب انہیں دوڑ لائی سرکار دے مگر دست بوسی سے مشرف ہوئے تو فرمایا تو کاری سی، عرض کی تھی حضور جی ہاں، تین بار اسلام فرمایا ہے تو جواب، عرض کی تھی حضور جی پہلے سلام تے ہی میں جواب دے دیندا تو تسی دوجی باری تے السلام علیکم نہیں سی فرمانا نا۔ غور کر لیں آپ سے قضا ہو رہا ہے معاملہ۔ السلام علیکم کا مطلب کیا؟ تم پہ سلامتی ہو۔ کہ حضور میں نے پتا سی میں ہولی ہولی جواب دیتا ہوں، میں ہولی ہولی کیوں دیتا حضور؟ تاکہ ایک باری نہیں زبان پاک تو 3 باری سلامتی عطا ہو۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ کام یہاں چلتا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ قلب عاشق ہی لگر باشد نہ کا عاشقان دا دل ہی لے لبدا رہندا ہے۔ لو جی بات ایک سنانے کے لیے کئی سمجھانی اور سنانی پڑتی ہیں۔ حضرت جامی کی بات کر رہا تھا۔ جامی کہتے ہیں، آج ہمارے کئی مہمان آئے ہوئے ہیں جو یہ تصوف کی بولی سمجھتے ہیں، جامی فرماتے ہیں، جامی فرماتے ہیں، اور میرا انتظار ہے کہ کوئی آنکھ بھی دائیں بائیں نہ ہو۔ جامی فرماتے ہیں کہ اے جڑا حسن ہوندا ہے نا، اینو وکھن دی عادت ہوندی ہے، حسن کو دکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ حسن کا شوق ہوتا ہے کہ میں کسی کو نظر آؤں، بلے بلے بلے، حسن کو شوق ہوتا ہے کہ میں نظر آؤں۔ جامی فرماتے ہیں اس حسن کو کمرے میں قید کر دیا جائے نا کہ اے روشن دان تھا نہیں دعائی دندہ ہے۔ بات کو بات سے ملائیے، عرض یہ کرنا چاہتا تھا سخاوت کا تعلق دل سے ہے، کہ جدو اندر حسن ہویا نا کہ انہوں وکھن دا شوق ہوندہ ہے، کوئی بھوکا نہ رہ جائے، کوئی خالی نہ جائے، کوئی ضرورت کے بغیر نہ چلا، کوئی ضرورت پوری کیے بغیر نہ چلا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 26 سفر ہے، مجدد ہے، مفسر ہے، محقق ہے، مدبر ہے، مفکر ہے، سائنسی علوم پہ 100 کے قریب کتابیں لکھی، 1000 کے قریب کم و بیش کتب تصنیف فرمائی، اگرچہ وہ ساری نہ چھپ سکی۔ اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا کنز الایمان شریف، 30 جلدوں میں، اور فہرست کے ساتھ 33 جلدوں میں فتاویٰ ہے، اس کو کہتے ہیں فتاویٰ رضویہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے نیازی دل میں شان استغنا، یہ اولیاء کی صفتوں میں سے ایک وصف ہوتا ہے۔
ولی لالچی نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب ملنے آئے تھے، وہ عالم دین، وہ تحفے لے کر آئے، ان تحفوں کے بیچ میں 60 روپے بھی تھے۔ اس دور میں 60 روپے، یہ جو بہت زیادہ عمر کے بزرگ یہاں بیٹھے ہوں، یعنی ہم نے 54 کی پاور دیکھی ہوئی ہے، جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 54 کی پاور، وہ اب 10 کے نوٹ میں بھی نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو ہم سے بھی پہلے کے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جب پرانے ریٹ بتاتے ہیں چیزوں کے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ کبھی اس زمین پر ایسا بھی تھا۔ تو 60 روپے کوئی معمولی رقم نہیں تھی، ڈھیر رقم ہے۔ دیگر تائف ہوتے ہیں، جیسے جائے نماز بیچ میں ڈال دیا، رومال ڈال دیا۔ اعلیٰ حضرت نے وہ پیکٹ پکڑا، تو ہاں مولانا فقیر نے آپ کی طرف سے تحفہ قبول کیا، پر آپ اتنا تکلف کر کے کیوں آئے؟ یہ میری طرف سے آپ قبول کر لیجیے۔ اگیوں گل جناب بڑی عجیب ہو گئی۔ حضرت کہنے لگے حضور یہ 60 روپیے بھی نے، گل ماٹھی ہے، لیکن سارے ہم مزاج اور مزاج آشنا نہیں نہ ہوتے۔ کہا حضور یہ 60 روپیے بھی نے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 60,000 بھی ہو تو ہماری بلا سے اللہ جل جلالہ نے اس فقیر کو ایسی چیزوں سے اس کے دل کو بھر دیا ہوا ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بنگلہ دیش سے ایک سوال آیا، سوال لکھنے والے نے کہا مہربانی کیجئے گا جواب جلدی دیجئے گا، جتنا ڈاک پہ خرچ آئے گا میں وہ بھی آپ کو بھیج دوں گا، آپ لکھ لیں، اور جتنی آپ کی فیس ہے فتویٰ لکھنے کی وہ بھی لکھ دیں۔ تو جب آپ کا وہ فتویٰ آ جائے گا اور آپ نے ساتھ لکھا ہوگا کہ اتنا ڈاک کا خرچہ اور اتنا فتوے کی فیس، تو میں آپ کو منی آرڈر کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے تو دیا اس سوال کا علمی جواب، اور پھر فرمایا سائل نے لکھا ہے کہ وہ ڈاک خرچ دے گا اور کوئی فیس ہے تو وہ بھی دے گا۔ فرمایا یہاں بریلی میں فتویٰ دیا جاتا ہے، بیچا نہیں جاتا۔ وگرنہ اعلیٰ سرکار لکھ دیتے اتنا خرچہ آ گیا تینوں ٹکٹ بھی اسپیشل لا کے دیتی ہے، سمجھ آئیے؟ تو بڑا ہی اوکھا ٹائم کٹ کے تیرلی فتویٰ لکھیا ہے، اینے پیسے بن دے انہیں نے تو اینے دے دے۔ فرمایا یہاں فتوے بیچے نہیں جاتے، فتوے دیے جاتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت و سنت کی خدمت کے اعتبار سے۔ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اب نان پارا ایک ریاست ہے، جیسے ہمارے پرانی ریاست بہاولپور تھی، نان پارا ایک ریاست ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے، شاعر تھے، نان پارا کے والی کی رسم تاج پوشی ہونی تھی۔ جو تھا نا والی پہلا فوت ہو گیا، اب دوسرے کے سر پہ تاج رکھنا ہے۔ تو اس موقع پر نوابوں والے مزاج ہوتے تھے، جہاں اور بہت سارے کام ہوتے تھے، بیچ میں خرافات بھی ہوتی تھی، تو وہاں علمی ذوق کے اعتبار سے محفل مشاعرہ بھی ہوتی تھی۔ اب نان پارا کے والی کی رسم تاج پوشی ہے، اس پر ہونا ہے مشاعرہ۔ صاحب نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ بڑے بڑے شعراء ہند کے جمع ہو رہے ہیں، اگر آپ بھی ایک کلام لکھ دیں تو جدو میں تہاڈا لکھیا ہوا پڑھ کے سنانا ہے نا، پھر اتھے کہدا کلام چلنا ہے؟ تے مینوں ساری زندگی دیاں روٹیاں لب جانیاں۔ آئی سمجھ میں بات؟ اعلیٰ سرکار نے ان سے فرمایا فقیر کا قلم
اور زبان مدینہ شریف میں بک چکے ہیں. فقیر کا قلم، آپ اپنے آپ کو میں نہیں کہتے تھے، اپنا جب بھی ذکر کرتے تھے فقیر نے یہ کیا، فقیر نے یہ لکھا. فرمایا اس فقیر کا قلم اور زبان مدینہ شریف میں بک چکے ہیں. یہ قلم و زبان اب نہ غیر کے لیے لکھ سکتے ہیں نہ غیر کے لیے بول سکتے ہیں. ہم لکھیں گے تو مدحت مصطفیٰ اور زبان سے ادا کریں گے تو شان مصطفیٰ. عاشقاں نوں جدوں کوئی چھیڑدا ہے نا تو انہاں دے دل نوں چوٹ بھی ہوندی ہے. تے بابے ہونا نوں بھی انج ہویا. یہ ہن سانوں آندے ہیں کہ نواباں دیاں مدحت چ شعر لکھیے، تو خدا جانے مزاج رضا اس وقت کیا تھا. آپ نے پھر اس وقت نعت پاک لکھی، مشہور زمانہ کلام ہے، وہ کمال حسن حضور ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ایک ہوتا ہے نقص عیب کا ہونا، فرمایا وہم بھی نہیں. اب دیکھیں نا، کبھی اس حسن کو پھول سے تشبیہ دیتے ہیں اور کبھی اس نور کو شمع سے، اور شاعری اس کے بغیر چلتی نہیں. لیکن اگر پھول سے حسن کو تشبیہ دیں گے تو پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. پھول تو خوب ہوتا ہے مگر کانٹے عیب ہوتے ہیں. اور جب شمع کہیں گے تو شمع کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے. شمع کی روشنی تو بجا، لیکن جو اس کا دھواں ہے وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. اب احمد رضا دعویٰ یہ کر چکے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. کہاں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کہ یہ وہ پھول ہے جس میں کانٹا نہیں ہے، اور یہ وہ شمع ہے کہ جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے. یہاں خیر ہی خیر ہے، حسن ہی حسن ہے، رعنائی ہی رعنائی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی نعتیہ کلام میں، باخدا کا مطلب ہے خدا کی قسم. باخدا خدا کا یہی ہے در، خدا کی قسم خدا کا یہی در ہے. حضور کی چوکھٹ، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. یہ مکر کاف کتاب والا نہیں ہے، یہ قوف کینچی والا ہے. مفر کہتے ہیں فرار ہونے کی جگہ، اور مقر کہتے ہیں مقر ٹھکانے کو. اب سننا پھر، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. نہ نس کے لکن دی اور کوئی جگہ ہے تے نہ باؤں پھڑ کے کسی اور نے بٹھانا ہے جڑا ایتھوں نس گیا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اب لکھا مقطع، تکلیف تھی اس بندے کی بات کی کہ ان سانو آخ دین نواباں دی شان لکھیے. اب کہا کروں مدح اہل دول رضا. مدح کہتے ہیں تعریف کو، اہل دول کہتے ہیں مالدار لوگوں کو. کروں مدح تعریف، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اب ریاست کا نام کیا تھا؟ نان پارا. اور یہ اعلیٰ حضرت کا شعر کی دنیا میں کمال ہے کہ نان پارے کو پلٹا کر پورے معنی میں یہاں فٹ کیا. کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا.
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرا دین پارا، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور یہ جو لفظ ہمارے ہیں نا نان، اس کو مخفف کیا نا، یہ نا مینز روٹی، نان اس سے مطلب کیا ہے؟ روٹی۔ فرماتے احمد رضا میں تے پیسے آنے نہیں تریفاں پیسے دی وجہ تو کرا پوے اس بلا چ ساڈی بڑا خسماں نو کھان، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اچھا جی، یا آپ کریم کے گدا ہیں، یہ کڈا کی سٹیٹس ہے؟ گدائی، فقیری، مانگنے والے گدا گر کو کہتے ہیں۔ کا کریم کا مانگنے والا ہوں، کا یہ کتنا کی سٹیٹس ہے؟ تو پھر وہ مدینہ شریف حاضر ہو کر، یہ بھی نہیں میں نے کہا کہ بیٹھ کر، مدینہ شریف حاضر ہو کر دربار انور میں یوں کہتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ بلے 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 بلے، لوگوں کو ناز کس کس چیز پر ہے؟ پر احمد رضا، احمد رضا ہے۔ کہا میں تو دیکھو سٹیٹس دیکھو، شان دیکھو۔ اچھا کئی بندے ہوتے ہیں نا، وہ مشہوری کے لیے کہتے ہیں، مثلا آپ کسی بہت بڑے بزنس مین کا نام لے دیں، ہاں میں بھی اس ہوٹل میں کھانا کھاتا ہوں، کئی بار اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ دسن کا مطلب یہ ہے کہ ماٹھا میں بھی کوئی نہیں، میں بھی اس کلب سے جانا ہے، اس جگہ پر فلاں کسی بہت بڑی نامی گرامی شخصیت کی بات ہو جائے، ہاں جی میرا ایک دوست ہے، وہ آگے اس کا دوست ہے، تو ہماری سلام دعا ہوتی رہتی ہے، تو سننے والا حیران، اچھا اب یہ مذہبی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی سٹیٹس کا کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا یار واقعی تو ادنا ملتا گلتا ہے۔ تو بندہ شو یہ کرتا ہے کہ ساڈا وہ کول اٹھن کھلون ہے، اور جنوں تو آنا نا بڑا بڑا ہے اٹھن کھل۔ امام احمد رضا کہتے ہیں وہ بادشاہ ہو اور بادشاہوں کے قصیدے پڑھنے والوں، ساڈی ٹور ویکھو نا اس گلی کا۔ اچھا جی ٹور گلی کی ہے، اس گلی کا، اس گلی کا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں یہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ فرمایا بادشاہ بوشاہ ایتھے مانگتے رہندے نے، سانو بھی حضور اوتھے بٹھایا ہوا ہے۔ جب یہ اور یہ یہاں ہو پھر اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ کروں مدحہ دوبر رضا، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات تو بڑی دفعہ تفصیل سے بیان کی اعلیٰ حضرت کے ایک فتوے سے حیران ہو کر، یعنی کہ رامپور ریاست ہے، رامپور ریاست کا نواب حامد علی خان تھا، اور اس کی اپنی کرنسی تھی، یہ ریاستوں کی ٹور ہوتی تھی۔ نواب حامد علی خان اور ریاست رامپور سے بڑے بڑے اجلہ مفتیان کرام فتویٰ جاری کرتے تھے۔ یہ رامپور اور بدایوں اور دہلی اور لکھنؤ اور یہ بریلی اور مارہرہ مطارہ یہ مراکز رہے ہیں فتاوی جات جاری، اور فرنگی محل یہ بھی مرکز رہا ہے فتاوی جات کا۔ تو اب رامپور سے فتویٰ نکلا، وقت بہت تھوڑا بچ گیا ہے کہ موضوع آشکانہ چھیڑ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ رامپور سے فتویٰ نکلا، اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم فتویٰ جاری کرنا ہوتا ہے تو اس فتوے کو تائید سے مزید مضبوط کرنے کے لیے رواج یہ تھا کہ بڑے بڑے مفتیوں کے ہاں وہ فتویٰ بھیجا جاتا تھا کہ یہ ہم نے سوال کا جواب لکھا ہے، آپ بھی دیکھ لیں۔ تو وہ پھر بڑے بڑے جو دارالافتاء ہوتے تھے وہ پڑھ کر تصدیق کی مہر لگا دیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ فتویٰ ایک جاندار ہو گیا کہ بڑے بڑے مراکز علمیہ سے تصدیق کی مہر لگ گئی۔ اس کی ایک کاپی بریلی شریف بھی آئی، اور اعلیٰ حضرت کی یہ جوانی تھی۔ جب اعلیٰ حضرت نے وہ فتویٰ پڑھا
تو مفتی صاحب سے استدلال میں، استنباط میں، استخراج میں ان باتوں میں بعض جگہ مسٹیک ہوئی، صاف ہوا، تسامح ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے ایک صفحے پر وہ نوٹ لکھ دیا کہ فتوے میں، استدلال میں یہاں پر یہ غلطی ہوئی ہے، یہاں یہ تسامح ہوا ہے، یہاں یہ ہے، اس کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ اب وہ سارا جو پلندہ تھا نا، وہ نواب آف رامپور کی ٹیبل پہ آ گیا۔ فلاں مفتی صاحب نے لکھا جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے، جواب۔ اب آ گیا بریلی، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ نواب آف رامپور نے فوراً مفتی صاحب کو بلایا جنہوں نے فتویٰ لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب کا بیٹا، کیونکہ حضرت اعلیٰ حضرت کے والد ماجد بھی فتویٰ لکھتے تھے اور ان کی شہرت عام تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نواب آف رامپور نے کہا انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے یہ ٹھیک ہے، باقی تو سارے کہہ رہے ہیں کہ جواب صحیح ہے۔ وہ واقعی خوف خدا رکھنے والے مفتی صاحب تھے۔ انہوں نے کہا جی جو انہوں نے غلطیاں بتائی ہیں وہ ایسے ہم سے ہوا ہے، انہوں نے بات صحیح لکھی ہے۔ نواب آف رامپور نے حیران ہو کے پوچھا آپ غلطیوں کے اعتراف کر رہے ہیں، اس نے غلطیاں نوٹ کرا دی ہیں، تو پھر باقیاں نو کی ہویا؟ انہوں نے کیوں لکھا کہ جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی دو وجوہات ہیں، ایک تو بعضوں نے توجہ سے پڑھا نہیں ہوگا، اور دوسرا ریاست رامپور کا غلبہ، کہ رامپور کی ریاست سے نکلے ہوئے فتوے کو چیلنج کون کرے، اس لیے سب نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ لو جناب اس دن دا نواب آف رامپور نہ غائبانہ عاشق ہو گیا اعلیٰ حضرت کا۔ انہیں آخیا اینو میں ملنا ہے، جڑا نواباں دی نوابی بھی نہیں ویندا۔ اعلیٰ حضرت نو بڑا مان ہے حضور دے در دی گدائی تے۔ اور یہی مان ہر امتی کو ہونا چاہیے۔ بڑا مان ہے احمد رضا کو حضور کے در کے فقیر ہونے کا۔ فقیروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی شفٹوں پر پھیری پہ نکلنا ہوتا ہے، اپنی کلیوں سے، اپنی آماج گاہوں سے۔ کسی کا صبح سے دوپہر تک کا ٹائم ہوتا ہے، کسی کا شام کو مغرب کے وقت۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت بھی گلیوں میں روٹی کی صدا سنتے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت پہنچے مدینہ شریف اور فقیر ہیں حضور کی چوکھٹ کے۔ اپنے ذوق اور تخیل میں کہتا ہوں کہ کسی نے کہا ہوگا کہ منگڑ نہیں جانا، تو امام آگے سے کہتے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے۔ شعری ذوق رکھنے والے حضرات اس جملے، پہلے جملے پہ غور کریں، ہم سے فقیر، اس میں ٹور ہے۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پہ بستر لگا دیے ہیں۔ کا مانگنے تب جاتے ہیں جو اپنے سر تے رہیے، اور یہاں کریم کے دروازے پر آ گئے۔ احمد رضا کریم کہاں؟ ہاں کریم، کچھ کہو گے کریم کے بارے میں، تعارف کراؤ گے؟ کہا میرے کریم سے، میرے کیا کیا اپنائیت ہے، کیا لطف ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، توجہ آپ کی رہے گی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں اور در بے بہا دیے۔ اعلیٰ کہتے ہیں ہم کیا چیز ہیں؟
میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن. فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان پر ستارے دیکھ رہے ہو نا، چمک ہے، ہوا یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہے نا، یہ آسمان ایک دن چاند کا، اب پنجابی کا لفظ آگے استعمال کر رہا ہوں، ایک دن آسمان حضور کے دربار پر چاند کا ٹھوٹا لے کر گیا. اب کئیوں کے لیے تو یہ پنجابی بھی پرانی ہو گئی. کاسا، کشکول، ایک دن آسمان چاند کا کشکول لے کر حضور کے دربار میں گیا تو میرے غنی نے بھر دیا جواہر سے دامن. تو حضور نے یہ تارے وغیرہ اس کی جھولی میں ڈال دیے. یہ جو تارے دیکھ رہے ہو نا، یہ چاند کے ٹھوٹے میں ڈلی ہوئی حضور کی خیرات اور عطا ہے. اس تخیل عشق کا بادشاہ ہے امام احمد رضا. بھئی وقت بہت ہو گیا، ہم آپ کو وہ نواب کی بات تھوڑی سی کمپلیٹ کر دیں. نواب و فرام کو عاشق ہو گیا، اعلیٰ حضرت سے ملنا ہے، اعلیٰ حضرت سے ملنا ہے. اس کی اسپیشل ٹرین چلتی تھی تو دلی سے رامپور جائیے تو بیچوں بیچ بریلی شریف کا اسٹیشن بھی آتا ہے، ایک طرف لکھنؤ آ جاتا ہے، مرہرا شریف آ جاتا ہے، بدایوں آ جاتا ہے. تو نواب آف رامپور کا اسپیشل ٹرین رکا بریلی شریف اسٹیشن پر، اور وہاں سے اس نے کچھ حضرات کو بھیجا کہ اعلیٰ حضرت سے بات کریں کہ نواب آف رامپور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ساتھ کچھ تحائف اور نظر بھیجے جس میں کرنسی کافی تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نواب آف رامپور کے نمائندوں سے فرمایا، ہم نوابوں کے آداب سے واقف نہیں، اور نواب صاحب ہم فقیروں کے حجروں کے آداب سے واقف نہیں ہیں. بریلی پھر رہے تھے، دلی جانا پڑ گیا. ہاں، ترلے کڈن بادشاہ نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی دے کہ ایک مرتبہ گھر آنے دیجیے. فرمایا نہیں، بس ہم دعا گو ہیں. انہاں پھر امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نو ترلے کیتے. انہوں نے کہا گل سن میری، ایتھے آ گئے ہیں ملازم، وجود ایتھے ہے، جان ساری نظام الدین دے ہاتھ وچ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء نے بادشاہ دہلی کو میسج بھیجا، اس فقیر کی درگاہ کے 2 دروازے ہیں، تم ایک سے آؤ گے، ہم دوسرے دروازے سے دلی چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور ایسا ہوا. ایک رات اس نے خفیہ پلان بنایا بادشاہ نے نظام پاک کی چوکھٹ پر آنے کا. تو حضرت امیر خسرو نے یہ خبر دے دی. حضرت محبوب الہی نے فرمایا قافلہ تیار کرو. کہا جی کتھے جانا ہے؟ انہوں نے کہا جانا کتھے؟ ایک کی تے بوا ہے، مجھے انتظار ہے، میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں. ایک کی تے بوا ہے، نظام پاک فرماتے ہیں ایک کی تے بوا. انہوں نے کہا کہاں جانا؟ انہوں نے کہا فریدن پاک کے جانا ہے، اجودن جائیں گے. آپ راتوں رات دلی سے نکل گئے. یہ درویشوں صوفیوں فقیروں کے یہی مزاج رہے بھائی صاحب، یہی مزاج رہے. تو اب بادشاہ آیا تو پتا چلا کہ حضور نظام پاک تو پاک پتن شریف کی طرف رجوع کر چکے. بادشاہ نے پھر امیر خسرو پہ جلال کیا، یہ خبر تو دیتی ہے؟ انہوں نے کہا میں دیتی ہے. انہوں نے کہا تینوں پورا بھی ڈر نہ لگا کہ اسی تیری جان لے لیں گے؟ انہوں نے کہا گل سن میری، تو کلی جان لے سکتا ہے کہ جے پیرانہ بے وفائی کیتی تو پیر بھی نظام الدین، تو میرا ایمان ہی نہیں رہتا تھا، تے لہذا یہ سودا میں کاٹے دا نہیں کیتا. جان جاندی ہے جائے، ایمان نہ جائے، ایمان نہ جائے. تو نواب حامد علی خان سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کے نمائندے سے فرمایا نواب صاحب سے کہیے ہم نوابوں کے آداب سے واقف نہیں. کمال کا جملہ ہے. اور نواب صاحب ہم فقراء اور درویشوں کے حجروں میں بیٹھنے کے آداب سے واقف نہیں ہیں، زیادہ دعا گو. حضور یہ انہوں نے نظر بھیجی ہے، فرما رامپور میں بڑے ضرورت مند ہوں گے. تو اور دیکھیں رامپور میں بڑے ضرورت مند ہوں گے، ان کو دے دیں نواب صاحب، اس فقیر کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے.
بات کشف المحجوب کے باب جود و سخاوت سے چلی. جود و سخاوت پچھلے جمعے ہم نے جواد اور سخی کے معنی کا فرق جو دادا صاحب نے لکھا وہ بیان کیا. آج اس سے ریلیٹڈ دیگر واقعات بیان کیے اور اینڈ ہمارا اس گفتگو کا یہاں پر ہوا کہ سخاوت کے لیے جیب سے پہلے دل کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو سخی ہوتا ہے باب جامی کا جملہ ان کے ربائی کا خلاصہ میں نے پیش کیا ہے کہ یہ جو حسن ہوتا ہے نا اس حسن کو دکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. جڑا سخی ہوں انہوں آپ ہی روڑے بڑے رہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت کی جو ساری زندگی ہے وہ سخاوت کا جو معیار ہے. اور دوسری بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سخاوت میں ایک اور رنگ دیا ہے اور یہ بھی بزرگوں سے پرانا چلا تھا اور وہ رنگ یہ ہے کہ سخاوت کے معاملے میں دوسرے کو حقیر نہ سمجھا جائے. دوسرے کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ گھر کے دروازے کے باہر وہ پورا ایریا میں نے اس کی زیارت کی ہے بریلی شریف میں الحمدللہ. وہاں آپ تشریف رکھتے تھے سوال و جواب ہوتے تھے تو چارپائی بھی بچھی ہوتی تھی ایک دو. تو ایک امیر بندہ ہے بریلی شریف کا خدمت مند اعلیٰ حضرت کا تھا وہ بھی آ کے بیٹھتا تھا. اوپر سے یہ ہوا کہ بریلی شریف کا ایک حجام آ گیا وہ بھی عقیدت مند ہے. اب یہ اونچ نیچ تو ڈلی ہوئی ہے. اب بھی ہم ان ریاستوں میں جاتے ہیں تو بیچارے جو وہ مزارے ہوتے ہیں وہ چارپائی پہ برابر نہیں بیٹھ سکتے چودھری صاحب کے خان صاحب کے بڑوں کے. تو اب یہ ہوا کہ وہ اب کھڑا ہے تو حضرت نے فرمایا بیٹھ جائیے. اب وہ ادھر دیکھتا ہے کہ چودھری صاحب بیٹھے ہیں وہ پھر نہیں حضور ہم کہتے ہیں آپ بیٹھیں. حضور کہاں بیٹھوں؟ فرمایا یہ چارپائی پہ جگہ ہے نا یہاں بیٹھو. انہوں جناب کوڑ چڑھ گئی بڑی ناک بھمیں چڑھائیں بڑی ناک بھمیں چڑھائیں کہ اینو میرے نال کیوں بٹھاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے دوجی باری پھر انجی کیتا. ایک دفعہ پھر موقع بنا ایسا اتفاق ہوا ساتھ بٹھا دیا. آئندہ سے اس بندے نے آنا چھوڑ دیا کہ فرما سانو ہے جو دی لوڑ بھی کوئی نہیں. صوفیہ یہ سمجھاتے ہیں کہ سخاوت کرنا ہے تو سامنے والے کو حقیر اور اگر نکتہ سمجھ سکے تو صرف 1.5 لائن میں عرض کر دوں. صوفیہ اولیاء کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور یہ ان کی اپنا مزاج ہے اللہ کی راہ میں وہ خرچ اس نیت سے کرتے ہیں کہ رب نے سانو نوکر رکھیا ہوا ہے. اللہ کرے کہ آپ اس جملے کو سمجھ جائیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سانو نہ سونے ملازم رکھیا ہے بھی آپ پیسے لو تو بچے انہیں کہ تسی بھی لے لو تو باقی فلانے نو دے دو فلانے نو دے دو فلانے نو دے دو. وہ ایوے چی راضی نے کہ رب نے سانو نوکر رکھیا ہے. ایڈا تگڑا مزاج بھی ویکھیا جی کسے دا. توجہ ہے جی آپ کی. ہوا بھی وجد میں آ گئی ہے. آنے دیجئے آنے دیجئے. اب میری تقریر کا اختتام ہے اور ایک میسج ضروری و لازمی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے جی آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ بس توجہ فرمائیے اس کو تھوڑا توجہ سے سن لیں. ماہ میلاد شریف جلوہ گر ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم ربیع الاول کی سہانی رتوں میں بیٹھے ہوں گے. مالک نے زندگی دی مہلت دی. عیداں ہیں دلوں کی تسکین ہے آنکھوں کا نور ہے قرار جاں ہے. ساڈے واسطے سے اس تو اگے چالا دین اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ماہ ربیع الاول شریف پہ جو جھنڈے حضرات لگا رہے ہیں لگائیں گے ان سے التماس ہے کہ بازاروں گلیوں میں جھنڈے اور جھنڈیاں سادہ لگائیں جن پر گنبد خضرا یا نقش نال پاک کی تصویر و شبیہ ہو. ایسے جھنڈے گلی بازار محلے میں نہ لگائیں. آپ دیکھ رہے ہیں تیز آندھی چلی ہے تو جب یہ جھنڈے جھنڈیاں ایسے لگے ہوتے تو کوئی لڑی ٹوٹ گئی کوئی سوٹی گر گئی پھر جس پر شیف کی مبارک تصویر ہو اس کا فرش پہ آ جانا تو یہ ایک اہل محبت کے لیے تکلیف دہ سبب ہے. تو سادہ جھنڈے لگائیں. مساجد کے اندر گنبد خضرا شریف کی شبیہ والا جھنڈا لگا لیں.
دوسری گزارش، ربیع الاول شریف میں جو حضرات گلیوں محلوں میں سجاوٹ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سجاوٹ اس طرز پر کریں کہ راستہ بلاک نہ ہو، لوگوں کی آمد و رفت میں کسی قسم کا تعطل نہ ہو۔ میں خود روز سفر میں ہوتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگلی جگہ انتظار ہو رہا ہو، 5 منٹ بھی اگر ٹریفک بلاک ہو جائے تو اگلوں کا کیا حال ہوتا ہے، ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ تو گلی محلے سے کسی نے مریض لے جانا ہے، کسی کا مریض آنا ہے، کوئی اور 100 ضرورتیں ہوتی ہیں، لہذا مناسب جگہ پر ڈیکوریشن اس انداز پر کریں کہ روز کی جو آمد و رفت ہے اس میں کسی قسم کا تعطل پیدا نہ ہو۔ تیسری گزارش، بعض لوگ میلاد شریف کے موقع پر کیک کاٹتے ہیں، کیک کاٹنے میں کوئی حرج نہیں، اور جب کیک کاٹتے ہیں تو مولا یصلی وسلم دائما ابدا پڑھتے ہیں، نہ موم بتی جلا کے پھونک مارنے کی ضرورت ہے، اور تالی کا تو یہاں تصور ہی نہیں ہے۔ اور یہ گزارش ہے کہ کیک کے اوپر بھی سرکار کا مبارک مقدس نام شریف، اسم شریف یا گنبد خضرا کی شبیہ مبارک یا نقش نال پاک کی شبیہ یہ بھی کیک پر نہیں بنانی چاہیے۔ خود سوچیں حضور کا نام پاک لکھا ہو پھر اس پہ چھری چلانا، یہ بھی اہل محبت کے لیے ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی امور ماہ میلاد شریف سے ریلیٹڈ ہم نے سر انجام دینے ہیں، اس بار یہ میری بات ذرا انتہائی توجہ سے سن لیجئے گا، مختلف دیگیں ہیں، لنگر ہے، مختلف چیزیں ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس بار لنگر کا کثیر حصہ، اخراجات کا ایک بہتر حصہ میلاد شریف ہی کی نیت سے سیلاب زدگان کی طرف بھیج دیا جائے۔ وہ روڈوں، چوراہوں، سڑکوں پر بیٹھو، آگے سردی آ رہی بھائی صاحب، گرم کپڑے، کمبل، دیگر چیزیں بھیجیں تاکہ کسی کو روٹی ملے تو اس کو پتہ چلا ہو کہ یہ لنگر حضور کے میلاد شریف کا ہے، کسی کو کمبل مل جائے سردی میں تو پتہ چلے یہ سرکار کے میلاد کا گفٹ آیا ہے، وہ کتنا خوش ہوئے گا کہ جنہ دا میلاد ہے وہ کتنا خوش ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے دروازوں کے سامنے اس مرتبہ دیگوں کے بجنے کی آواز نہ بھی آئے تو کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، 10 دیگیں ہیں نا تو 5 دیگیں سلاب والوں کے لیے، 10,000 خرچ کرنا زیادہ نہیں ہے تو 3 سے 4,000 سلاب زدگان کے لیے۔ مت سمجھیے گا، میں نے گزشتہ دنوں بھی آپ کو یہاں جمعوں پر کہا کہ ابھی تو الیکٹرانک میڈیا سلاب کر رہا اور ہماری توجہ ہے، یہ چند ہفتوں سے زیادہ نہیں چلتا اور وہی کام ہوا ہے۔ میرا خیال کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سیلاب کلیئر ہو گیا، لوگ گھروں میں چلے گئے، نہیں، آفتوں پر آفت ہے، ملیریا پھوٹ گیا، مچھر آ گئے، مختلف امراض کا ہمارے ان بھائیوں کو سامنا ہے۔ تو مت سمجھیے کہ وہ سکون میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، اور وہ تکلیف میں ہیں تو ہم سکون میں کیوں بیٹھے ہیں، ہم ان کی ضرور مالی مدد کریں۔ ذہن میں رہ گئی بات جی، توجہ میری طرف رکھ رہی ہے آپ نے، یہ ضروری باتیں ہیں۔ 5ویں گزارش یہ ہے، 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول کو گلیوں محلے جہاں سجاوٹیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ہی معاشرے کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، لیکن جب رواج پڑتا ہے نا تو لوگ رواج کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی سالوں سے یہ رواج چل نکلا ہے کہ وہ ہمارے مسلم معاشرے کی بیٹیاں، بہنیں، بہویں شام کو نکلتی ہیں کہ گلیوں کی سجاوٹ دیکھنی، اور غول کے غول ہیں، لشکر کے لشکر ہیں۔ پھر کیا ہو رہا ہے کہ بد نگاہی کے مرتکب اور اندر سے مزاجوں کے نہایت ہی گھٹیا قسم کے افراد وہ بیچ میں جس قسم کی شرارتیں اور حرکات کرتے ہیں، سن کر جان کر نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ صرف یہ گزارش کروں گا، ان ساری چیزوں کا میلاد شریف سے کوئی تعلق نہیں۔ گلیاں سجائیں، ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں 11 ربیع الاول کو بھی گھر میں محفل میلاد کریں، 12 کو بھی کریں، حضور کے گن گائیں، نعت پڑھیں، لیکن پلیز ایسا مت کیجئے کہ آہستہ آہستہ میلاد کا اثر رنگ چینج ہو جائے، اصل صورت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ امید ہے توجہ کریں گے آپ حضرات، انشاءاللہ امید ہے توجہ کریں گے۔ اور آخری بات یہ، ڈیکوریشن کرنی ہے، لائٹنگ لگانی گلی محلوں میں، بجلی چوری کی نہیں ہونی چاہیے، ایک چوری کی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، کسی کے میٹر میں اس سے پوچھے بغیر تاریں بھی نہیں لگانے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ڈنڈے نال منوان والا کام بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ لو جی یہ کیڑا عاشق آ گیا،
ملاد شریف تے 10 دن ہی تے لائٹاں بلنیاں سی، انہیں میٹر چ تار نہیں لان دیتی، اینو حضور نال کہڑی اے فتوی بازی بھی نہیں کرنی، او دی خرے اندر کی حالات ہے کہ روٹی بھی پکدی ہے کہ نہیں، چٹے کپڑے پا کے پھرنا او دی مجبوری ہے، تے خبرے او ساڈے نالوں وڈا حضور دا عاشق ہوے، لیکن بجلی کا بل اسے ستاتا ہے، غربت اسے ستاتی ہے، تو لہذا فتویٰ بھی کسی پر نہیں لگانا اور بغیر اجازت کے کسی کی بجلی کو استعمال بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو